ایک مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، جب اللہ کو اپنا معبود مان لیتا ہے، جب رسول کی رسالت کو تسلیم کر لیتا ہے، جب مدینے والے آقا کو اپنا نبی، اپنا رسول، اپنا پیغمبر تسلیم کر لیتا ہے، ایمان کے بعد اب یہاں سے بندوں پر احکام جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ فرائض ہے، وہ واجبات ہے۔ تو آپ یاد رکھیں، فرائض و واجبات میں جو سب سے اہم فرائض ہے، جن کو فرض اعظم کہا گیا، جن کو فرض عین کہا گیا، جن کو دین کا ستون کہا گیا، جن کو دین کا کھمبا کہا گیا، جن کو کفر اور ایمان کے درمیان جو پہچان ہے ایمان والوں کی، جس کو پہچان دیا گیا، وہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، اللہ کو ایک ماننے کے بعد، رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کرنے کے بعد، تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے کے بعد، جنت پر ایمان لانے کے بعد، جہنم ہونے پہ ایمان لانے کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جانے کے بعد اس پر ایمان رکھنا، حساب و کتاب پر ایمان رکھنا، فرشتوں پہ ایمان رکھنا، ان تمام چیزوں پہ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں، روزہ کو بھی فرض مانتے ہیں، حج کو بھی فرض مانتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی فرض مانتے ہیں، الغرض مذہب اسلام میں جتنی چیزیں فرض ہے اور جتنی چیزیں واجبات ہیں، ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں اور بیچ سے صرف نماز کو نکال دیتے ہیں، نماز کو خارج کر دیتے ہیں، تو یاد رکھنا وہ شریعت کے نزدیک، وہ قرآن و حدیث کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح سے حج فرض ہے، جس طرح سے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح نماز کی فرضیت کو تسلیم کرنا ہے۔ نماز جو فرض ہے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے، اگر کوئی بندہ کہہ دے نماز دل کا ذکر کا نام ہے، اگر کوئی بندہ کہہ دے یہ نماز کیا ہوتی ہے، ہم تو چلتے پھرتے نماز پڑھ لیتے ہیں، جو نماز کو ہلکا جانتا ہے، جو نماز کو خفیف جانتا ہے، جو نماز کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی بیوی نکاح میں ہے تو اس کی بیوی بھی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اچھی نصیحت۔ تو میرے دوستو غور سے سنو، میں تقریر نہیں کر رہا، سنو میری بات۔ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کر دیے، قرآن و حدیث نہ پڑھنے کی وجہ سے کچھ حضرات پیر کے لبادہ میں آتے ہیں، کہتے ہم پیر ہیں، ہم شیخ طریقت ہے، جو ہم سے مرید ہو گیا اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میرے دامن پکڑ لیا اسے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا یہ پیر کی بولی شریعت کے نزدیک میں باطل 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 ہے، اور وہ پیر پیر نہیں بلکہ مذہب اسلام کا دشمن ہے، وہ خود گمراہ ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ میرے دوستو تو یاد رکھنا، اس اہم مسئلہ کو یاد رکھنا، پیر کی یہ پہچان نہیں ہے کہ لوگوں کو نماز سے دور کر دے، پیر کی یہ پہچان نہیں ہے کہ لوگوں کے نزدیک نماز کی اہمیت کو گھٹا دے، پیر اس کا نام نہیں ہے کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو مسجدوں سے روک دے۔ اس لیے میرے دوستو مسئلہ سمجھو، ایک ہے زندگی بھر نماز نہ پڑھنا، یہ الگ مسئلہ ہے، اور ایک ہے نماز کا انکار کر دینا، یہ الگ ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کو فرض جانتا ہے اور کاہلی اور سستی کے وجہ سے اگر اس نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی تو وہ کافر تو نہیں ہوگا، تو بہت بڑا فاسق ہو جائے گا،
وہ بہت بڑا گنہگار ہو جائے گا۔ پر یاد رکھنا، جو بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھنے کے باوجود اگر وہ نماز کی فرضیت کو انکار کر دے، وہ یوں کہہ دے کہ نماز کی کوئی فرضیت نہیں ہے، نماز فرض عین نہیں ہے، نماز کو شریعت میں کوئی مقام حاصل نہیں ہے، نماز دل کا ذکر کا نام ہے نماز، تو یاد رکھنا قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ مسلمان نہیں بلکہ دار اسلام سے خارج ہے۔ ریکارڈ کرو، گفتگو ریکارڈ کرو اور دنیا کے جس دارالافتاء میں بھیجنا بھیج دو، جو مفتیان کرام کو لانا ہے لے کر کے آؤ۔ تمام مفتیان کرام دنیا کی تمام دارالافتاء یہی فتویٰ دیں گے، جو نماز کی فرضیت کا منکر ہو، جو نماز کو فرض نہ جانتا ہو، جو نماز کو ہلکا جانتا ہو، جو نماز کا مذاق اڑاتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے کہ نماز یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ اگر کوئی مسلمان نماز کو انکار کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی بھی نکاح سے باہر نکل جاتی ہے۔ پھر سے اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، پھر سے ایمان لانا ہوگا، اس کے بعد پھر سے نکاح کرنا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں تجدید ایمان و تجدید نکاح۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پیر بخشوا لے گا، پیر چھڑوا لے گا، ہمارا پیر خدا سے بچا لے گا، تو یہ بھول ہے میرے دوستو، یہ بھول ہے۔ جو کم پڑھے لکھے لوگ جو مریدوں کے چندے پہ جیتے ہیں، جو مریدوں کے پیسے پہ جیتے ہیں، جن کی نظر مریدوں کے جیبوں پہ ہوتی ہے، یاد رکھنا ایسے پیروں سے بچو اور اپنا ایمان عقیدہ بچا لو میرے دوستو۔ اگر ایمان بچ گیا تو جنت ہے، اگر ایمان نہیں ہے جنت نہیں ہے بلکہ جہنم ہے۔ امام اسحاق اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دو بہت بڑے امام ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ یہ نماز کے انکار کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے، یہ ان کا مسئلہ الگ ہے۔ اور امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو قید کر دیا جائے، وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ جس امام کے ماننے والے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو قید کر دیا جائے گا، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور جب تک توبہ نہ کر لے اس کو جیل سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ یہ تو نماز نہ پڑھنے کا مسئلہ ہے میرے دوستو، پر جو نماز نہ پڑھے، جو نماز نہ پڑھے وہ تو فاسق ہے، وہ تو گنہگار ہے، پر جو نماز کی فرضیت کو انکار کر دے، کوئی کہہ دے کہ نماز فرض نہیں ہے، کوئی کہہ دے کہ نماز فرض عین نہیں ہے، تو وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، غوث اعظم کا یہ فرمان ہے۔ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو مسلمانوں کے بستی میں رہنے نہ دو۔ اور ایک بہت بڑے امام شیخ شیراز الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ بے نمازی کو قرضہ نہیں دو، جو اللہ کا قرضہ ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا قرضہ کیسے ادا کرے گا؟ یہ تو نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے ہے میرے دوستوں، اور جو نماز کو انکار کر دے، جو نماز کو فرض سے ہٹا دے، جو نماز کو فرض سے جدا کر دے میرے دوستوں، وہ پیر نہیں ہے، وہ مذہب اسلام کا دشمن ہے، وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ اللہ و رسول کا دشمن ہے۔ تو میرے دوستو ایسے پیروں کے دامن سے دور ہو جاؤ، ایسے پیروں کے بائے سے توبہ کر لو، ایسے پیروں کو اپنے آبادی میں ڈھونڈنے نہ دو، ایسے پیروں کو اپنے گھر میں نہ بلاؤ، ایسے پیروں کو نذرانہ نہ دو۔ اس لیے کہ شریعت میں پیر وہی ہے جس کا سلسلہ اللہ کے رسول تک پہنچ جائے، پیر وہی ہے جس کے پاس شریعت کا علم ہو، پیر وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، پیر وہ ہے جو رات و رات نماز پڑھتا ہو، پیر وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، پیر وہ ہے جو لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا ہے، بلکہ پیر وہ ہے جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے۔
جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے۔ میرے دوستوں وقت نہیں ہے، میں بہت تیزی کے ساتھ میں مسائل بیان کرتے ہوئے چلے جا رہا ہوں۔ تو میں عرض کیا کہا، ایک نماز کی فرضیت کو انکار کر دینا، یہ دونوں مسئلہ الگ ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے، اور نماز کی فرضیت کو انکار کر دینا، نماز کی فرضیت کو انکار کر دینا، نماز کو ہلکا جاننا اور بات بات پہ بہانے بنا کر کہنا یہ نماز کیا ہے، ہم تو دل میں نماز پڑھ لیتے ہیں، مجھے مسجد آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، جب وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ اس کے تحجیز و تکفین نہیں ہے۔